بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جس ایمان افروز واقعہ پر بات کریں گے وہ ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ایک شخص کو گورنا، غصے سے دیکھنا، اور اس شخص کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونا اور عرض کرنا کہ حضور ہوا کو حکم دیں کہ مجھے دور ہندوستان میں لے جائے کہ میں اپنی موت سے بچ سکوں۔ ناظرین، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بولا بالا شخص کو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے غصے سے دیکھا تو وہ خود شخص اپنی موت کے خوف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا ہوا، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بڑی خوفناک نظر سے مجھے دیکھا ہے اور مجھے خوف طاری ہو چکا ہے کہ کہیں میری موت واقعہ نہ ہو جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کی، حضور ہوا کو حکم دے کہ مجھے ہندوستان لے جائے، شاید میری جان بچ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اسے ہندوستان میں لے جا کر چھوڑ دے۔ ہوا اسے 100 منات پر لے گئی۔ اب ہر شخص موت سے بھاگنا چاہتا ہے کیونکہ وہ حرص اور خواہش کا لقمہ چکھ چکا ہے۔ افلاک کا ڈر اس شخص کے خوف کی مثال سمجھ اور حرص اور کوشش کو ہندوستان سمجھ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے اس مسلمان کو غصے سے کیوں دیکھا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور، اللہ نے مجھے اس شخص کی روح قبض کرنے کا حکم دیا کہ ہندوستان میں اس کی روح قبض کر۔ تو جب میں نے اس کو یہاں دیکھا تو میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ اس کی موت کا حکم تو مجھے ہندوستان میں ہے اور یہ ہزاروں لاکھوں میل دور بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں نے اسی حیرت میں اسے دیکھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اس شخص نے غلط سمجھا، اس کو اس کے خیال نے غصہ دکھایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج ہی اس کی جان ہندوستان سے نکالنے کو کہا تھا۔ میں اس کو یہاں دیکھ کر حیران ہوا اور فکر میں ڈوب گیا کہ اب اس کے پاس 100 پر بھی ہوں تب بھی یہ موت کے وقت پر ہندوستان نہیں پہنچ سکتا، اس لیے میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں جب حکم کے مطابق اس کی جان لینے ہندوستان پہنچا تو میں نے اسے وہاں پایا۔ اے انسان، دنیا کے تمام کاموں کو اس پر قیاس کر لے اور دیکھ کر ہم کس سے بھاگ رہے ہیں، اپنے آپ سے یا ناممکن ہے؟ ہم کس سے ڈر رہے ہیں؟ اپنی موت سے جو ایک دن ضرور ہمیں آئے گی۔ تو ناظرین، یہ جو واقعہ ہے ایمان افروز، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے انہیں غصے سے برا دیکھا کہ اس کی موت تو لاکھوں میل دور ہے اور یہ شخص ادھر ہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے وہ اس کی موت ہندوستان میں لکھی تھی اور وہاں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور وہاں پر موت واقع ہوئی۔ ناظرین، یہ جو واقعہ ہے یہ حضرت مولانا جلال الدین رومی، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مثنوی شریف میں یہ واقعہ درج ہے، اور اس سے ہمیں جو درس حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی موت سے جتنا مرضی دور بھاگیں، ہمارا ٹائم مقرر ہے اور جس دن موت کا ٹائم پورا ہو چکا ہوگا تو ہمیں موت ضرور آئے گی۔ اسی لیے ناظرین، حضرت صوفی میاں محمد بخش کھڑی شریف رحمۃ اللہ علیہ قرآن حدیث کی جو تفصیل ہوتی ہے، صوفیہ کرام جو وہ اپنے شعر و شاعری میں بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، پنجابی شاعر ہیں، جان دیوار ڈرانا بنے او تینوں ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے او جنہ دی خاطر تو پاپ کمائے تے کتھے نہیں اج کر دے۔ تو میاں صاحب اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے جھوٹ حرام رزق کماتا ہے اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کا مردہ جسم پڑا ہوتا ہے تو والدہ یا اس کے بہن بھائی کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، یہ تو مردہ ہے، جان دی وار ڈرونا بنے۔
اور جب قبر میں جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ جن کی خاطر تم نے گناہ جو کمائے ہیں اپنے سر پر اور جہنم کا تم حقدار بنے ہو، کہاں ہیں؟ آج بلا لو ان کو جن کی خاطر تم نے اپنی دنیا میں رہ کر اپنی قبر جہنم بنائی ہے۔ تو اس لیے ناظرین ہمیں چاہیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اور موت سے نہ بھاگیں۔ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چلیں، ہم خود بھی چلیں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی اور اپنے دوست احباب کو بھی اسی راستے پر تربیت دیں اور خود بھی چلیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہباز اسلم بٹی کو جاتی ہے۔ اللہ حافظ۔